السلام علیکم۔ اربن ریسورس سینٹر URC کی جانب سے آپ تمام دوستوں کو، ساتھیوں کو، طلباء کو، معزز مہمانوں کو خوش آمدید۔ آج کا یہ پروگرام کمیونٹی آرکیٹیکٹ ٹریننگ آرگنائزیشن کے حوالے سے ہم نے یہاں منعقد کیا ہے، جہاں ہم بچوں کو کمیونٹی آرکیٹیکٹ کی ٹریننگ دیا کرتے ہیں۔ چونکہ ان بچوں کا بیچ 19 کا کورس مکمل ہو گیا ہے اور ہم ان کو آج سرٹیفکیٹ دینے جا رہے ہیں سر عارف حسن کے ہاتھوں اور فضل نور صاحب کے۔ عارف صاحب ماشاءاللہ اپنا تعارف آپ ہیں، تعارف کی کیا ضرورت ہے۔ عارف صاحب ہمارے چیئرمین ہیں اور شہر کے ٹاؤن پلانر ہیں، ایک مقام رکھتے ہیں عارف صاحب اپنا۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ فضل نور صاحب ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں، URC کے بورڈ ممبر ہیں۔ میڈم رابعہ صدیقی جو انہوں نے اس کورس کو کنڈکٹ کیا ہے، اس کی انسٹرکٹر ہیں میڈم رابعہ صدیقی۔ جتنی محنت کے ساتھ میڈم رابعہ لے کر چلی ہیں ان اسٹوڈنٹس کو، آپ ان کا کام بورڈ پہ نظر ڈال سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کا رہا ہے۔ چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، سوری کبھی ہمارا پروگرام اتنا لیٹ ہوتا نہیں ہے، تو ہم چاہیں گے کہ ہم جلدی سے اس کو شروع کریں اس پروگرام کو۔ تو میں چاہوں گی کہ میڈم رابعہ صدیقی تھوڑا سا اس پروگرام کے حوالے سے کچھ بریف بات کر لیں۔ جی میڈم۔ جی تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ جو کمیونٹی آرکیٹیکٹ ٹریننگ پروگرام 19 تھا، وہ ہمارا شروع ہوا تھا 9 مئی میں۔ تو تھینک یو ویری مچ فار سلیکشن کہ آپ نے مجھے سلیکٹ کیا، اور میں نے جب یہ ایز اے انسٹرکٹر کام کیا تو مجھے بہت اچھا لگا۔ اربن ریسورس سینٹر کا جو مین آبجیکٹیو تھا کمیونٹی آرکیٹیکٹ ٹریننگ کا، وہ یہ تھا کہ جو میڈم سیما جس طرح سلیکٹ کرتی ہیں کمیونٹی آرکیٹیکٹس کو، ایک تھرو پراپر جو ہے پروسیس ہوتا ہے جس میں اسٹوڈنٹس کا انٹرویو لیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو کیٹ 19 میں 15 اسٹوڈنٹس ہمارے سلیکٹ ہوئے تھے، اور پھر ان کا ہمارا ٹریننگ پروگرام شروع ہوا۔ اس میں جو ہمارے ماڈیولز تھے وہ کل 5 تھے جن کو لے کے ہم چلے تھے، اور یہ 2 months ڈیوریشن کا پروگرام تھا جس میں 16 کلاسیں ہوئی ہیں۔ ویک میں 2 کلاسیں ہوا کرتی تھی، اور ایک کلاس کا ڈیوریشن جو ہوتا تھا 2 گھنٹے کا ہوتا تھا۔ تو جو ہمارے جو ماڈیولز تھے اس میں ایک ڈرافٹنگ اینڈ اسکیچنگ تھا۔ تو ڈرافٹنگ اسکیچنگ میں ہم نے پہلے مینول کام بھی کروایا، آٹو کیڈ سے بھی ریلیٹڈ کام کروایا، اور جو سارا کام ہے وہ ہمارا اسٹوڈنٹ کا یہاں رکھا ہے، ڈسپلے ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہاؤسنگ سے ریلیٹڈ بھی ہم نے اسٹوڈنٹس کو کام کروایا، مینول اینڈ دین آٹو کیڈ کا۔ تو اس میں جو ہمارا مین فوکس تھا وہ یہ تھا کہ وینٹیلیشن کی انڈرسٹینڈنگ اسٹوڈنٹس میں آ جائے، اور وہ سمجھ سکیں کہ جو دن کی روشنی ہے اس کو ہم گھر کے اندر کس طرح اویل کر سکتے ہیں، کس طرح پروپوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جو ہوا کا جو وہاں کا کراس کس طرح کروا سکتے ہیں گھر کے اندر، تاکہ جو گھر میں آج کل تو ویسی بہت ورسٹ گرمی پڑتی ہے، تو جو گھر میں سفوکیشن ہوتا ہے، حبس ہوتا ہے، اس کو کس طرح دور کیا جا سکے۔ تو اسٹوڈنٹس نے، اور ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ جو اورینٹیشن جو گھر کی ہوتی ہے کس طرح وہ کنسیڈر کریں اپنے اور ڈیزائن کریں۔ تو یہ ان کو ابتدائی جو بالکل ہے وہ ہم نے دیا۔ اس کے علاوہ پھر میپنگ جو ہے بہت ضروری ہے، اور میپ جو ہے ایک ٹولز کی طرح ہوتا ہے۔ تو وہ اس میں جو مین ہمارا فوکس تھا وہ یہ تھا انڈرسٹینڈنگ جو اربن شہری جو ڈفرینٹ ایشوز ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں آئیڈینٹیفائی کر سکیں، اور پھر اس کو جو ہے وہ نقشے پر مارک کر سکیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہمارا جو لاسٹ تھا وہ تھا سائٹ وزٹ۔ تو یہ جہانگیر پارک میں ہم ان کو لے کے گئے تھے، اس کے علاوہ فوڈ اسٹریٹ میں۔ تو جہانگیر پارک میں ان کو جو ہے گرین آرکیٹیکچر سے ریلیٹڈ ہم نے انہیں بتایا کہ کس طرح جو ہے جو درخت ہوتے ہیں، جو گرین ایریا ہوتا ہے، اس وہ کس طرح جو ہے ماحولیات میں اچھا کردار ادا کر سکتا ہے اور اس کی کیا امپورٹنس ہے۔ تو ہمارے اسٹوڈنٹس نے بہت اچھی طریقے سے اس پہ سب کام کیا بہت، اور اس میں URC کا بہت جو ہے پارٹیسپیشن رہا ہے، اور انہوں نے ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا ہمیں، اور ٹرانسپورٹیشن اور جو ہے یہ ہمیں سب انوائرمنٹ بہت اچھے طریقے سے دیا۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔
اب ہم چاہیں گے کہ موقع کی مناسبت سے چونکہ بچوں کو ہم شہر میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں گاہے بگاہے ان کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں، URC ان کو اپنے ساتھ شہر کی منصوبہ سازی تاکہ ان کو سمجھنے میں مدد ملے. تو اسی مناسبت سے آج ایک لیکچر رکھا گیا ہے جو بڑھتی ہوئی گرمی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، انسان کی کیا سرگرمیاں کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو گرمی کے بڑھنے کا سبب بنتی ہیں اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. تو اس کے لیے ہم زحمت دیں گے جناب فضل نور صاحب کو. سر آپ بات کیجیے گا پلیز. موضوع جو ہے بہت گرم ہے اور شاید اسی وجہ سے پھر کمرہ بھی ٹھنڈا ہے. تو درجہ حرارت کیوں بڑھتا ہے؟ اور مگر پہلی بات تو یہ ہے کہ درجہ حرارت کو ہم ذرا سمجھیں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، میں بہت ہی 5-10 منٹ میں آپ کو اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ درجہ حرارت ایک وہ ہے جسے ہم ٹیمپریچر کہتے ہیں، یا جو آپ کو ویسے بتایا جاتا ہے کہ اس وقت اتنا سیلسیس ہے یا اتنا فahrenheit ڈگری ٹیمپریچر ہے. یہ ایک چیز ہے. مگر دوسری بات جو اس میں اہم ہے وہ ہے اس ٹیمپریچر کا فیل کیا ہے، کہ آپ اسے فیل کیا کرتے ہیں. آرکیٹیکچر کے اندر جب ہم درجہ حرارت کی بات کرتے ہیں تو ہم ایکچولی فیل کی بات کرتے ہیں، اور اسے ہم ٹیکنیکل ٹرم میں کہتے ہیں تھرمل کمفرٹ. یعنی کون سا ایسا کمفرٹ لیول ہے ٹیمپریچر کا جس میں ایک انسان اپنے آپ کو آرام محسوس کرتا ہے نا، کہ کمفرٹ محسوس کرتا ہے. تو اسٹینڈرڈس کے حساب سے ویسے کہتے ہیں کہ جو کمفرٹیبل ٹیمپریچر ہے وہ بٹوین 24 اینڈ 28 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 22 اینڈ 26 ڈگری سینٹی گریڈ. تو 22 سے 26 ڈگری سینٹی گریڈ یا 24 سے 28 ڈگری سینٹی گریڈ ایک ایسا ٹیمپریچر ہے جس میں انسان اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے. یہ اسٹینڈرڈس یہ کہتے ہیں. آپ لوگ کبھی ویسے اگر چاہیں تو آپ اپنے آپ پہ آزما کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیا ٹیمپریچر ہے اور آپ کتنا کمفرٹیبل محسوس کر رہے ہیں. جو دوسری بات ہے اس کے اندر کہ تھرمل کمفرٹ جو ہے وہ صرف ٹیمپریچر کی بنیاد پہ نہیں ہوتا ہے، اس میں ایک وینٹیلیشن کا بھی یہ عنصر شامل ہوتا ہے. یعنی ہوا کیسا ہے، ہوا میں نمی کتنی ہے، ہوا کا جو رفتار ہے وہ کیا ہے، کیا ہوا جو ہے وہ موو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اس کا ڈائریکشن کیا ہے، اور ہوا جو ہے وہ کسی کمرے میں وہ آ کے ٹھہر گیا ہے یا تبدیل ہو رہا ہے، جسے ہم ریٹ آف چینج آف ایئر کہتے ہیں، کہ وہ کمرے کا جو ہے اس کے اندر اس میں ہوا رک گیا. جیسا ابھی ہم اس کمرے میں ہیں تو اس کمرے کا جو ایئر ریٹ ہے، ایئر چینج ریٹ ہے، وہ میرے خیال سے کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ سارا جو ہوا ہے وہ یہی ہے. جس کا مقصد یہ ہے کہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہم بریتھ آؤٹ کر رہے ہیں وہ اس کمرے سے باہر نہیں جا رہا، وہ اسی کے اندر سرکولیٹ کرتا ہے. تو جب ایک لیول آف کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ جائے گا یا آکسیجن کم ہو جائے گا تو پھر ہمیں ایک ڈراؤزینس فیل ہوگا اور ہم جو ہے وہ ہم کمفرٹیبل نہیں ہوں گے. اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ تھرمل کمفرٹ جو ہے وہ اس بات پہ بھی منحصر ہے کہ جو ٹیمپریچر ہے وہ صرف باہر کا کتنا ہے یہ نہیں بلکہ اندر کا کتنا ہے وہ بھی ہے. تو اندر جو ہے اگر آپ ایئر کنڈیشن نہیں چلا رہے تو پھر آپ کے اندر کا ٹیمپریچر جو ہے، اس کے اندر جو ایکوپمنٹس ہوتے ہیں، ہم خود جو ہیٹ جنریٹ کرتے ہیں اس سے بھی ٹیمپریچر بڑھتا چلا جاتا ہے. لہٰذا جو ہم تھرمل کمفرٹ ہے اس کا جو ایک تیسرا پارٹ ہے وہ انسان کی اپنی سائیکولوجی. ہر شخص کا اپنا تھرمل کمفرٹ کا لیول الگ ہوتا ہے. کچھ لوگ آپ سمجھیں گے کہ اگر وہ
مری میں بھی ہے تو کہے گا یار بڑی گرمی لگ رہی ہے کچھ ٹھنڈا لے کر آؤ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ تھر پارکر میں بھی گھوم رہے ہوں گے تو ان کو گرمی نہیں لگ رہی ہوگی. اور ہر انسان اگر آپ دیکھیں گے تو اپنے تھرمل کمفرٹ کے حوالے سے لیول کے حساب سے جو ہے وہ اپنے کپڑے سلیکٹ کرتا ہے. کوئی شخص جو ہے وہ کاٹن کے کپڑے پہنے گا, کوئی شخص جیکٹ پہنے گا, کوئی شخص ہاف سلیو پہنے گا, تو وہ اپنے کمفرٹ کے حوالے سے کرتا ہے. تو لہٰذا انسان کا اپنا ایک سائیکولوجیکل وہ بھی ہے جس کی وجہ سے وہ کمفرٹ کس ٹیمپریچر پہ کرتا ہے. سو یہ ایک آپ سمجھیں کہ ہم جب آرکیٹیکچر کے حوالے سے بات کرتے ہیں درجہ حرارت کی تو ہم ایکچولی تھرمل کمفرٹ کی بات کرتے ہیں, اور اس کے یہ 3 بیسک کیا کہیں گے پوائنٹس ہیں جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کون سے پوائنٹس ہیں 3؟ ہاں, پہلے تو یہ ہے کہ وہ جو ایٹماسفیئرک چیزیں ہیں وینٹیلیشن کے, ایئر کے, اور جو دوسرا ہے سائیکولوجی, اور تیسرا ہے جی ریٹ آف چینج آف کہ اس میں جو آکسیجن کا جو کمپوزیشن ہے وہ کیسے رہتا ہے. سو ایک جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں آرکیٹیکچر میں تو ہم پھر کہتے ہیں کہ ہمارا جو آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کہ درجہ حرارت 36 ہے بٹ اٹ فیلز لائک 42. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وائی ڈز اٹ فیل لائک 42؟ نمی کی وجہ سے ہوا رک گئی ہے, ہوائیں بند ہو جاتی ہے, شہر میں دھواں زیادہ ہے, جو درخت کم ہے, قریب ہے, درخت کم ہے مطلب سائے کم ہے, آکسیجن اتنا پروڈیوس نہیں ہو رہا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ ریسائیکل نہیں ہو رہا ہے. اینڈ سب سے اہم وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر جگہ ایسے سرفیسز کریٹ کر دیے. سرفیس کو کیا کہیں گے ہم اردو میں؟ سطح. ایسے سطح کریٹ کر دیے ہیں جو کہ ہارڈ ہے, جو کہ سورج کی روشنی کو ایبزارب نہیں کرے. سو سورج کی جو روشنی ہے وہ صرف روشنی نہیں ہے, اس کے ساتھ ایک گرمائش بھی ہے, اس کے ساتھ ہیٹ بھی ہے. تو وہ جب سورج کی روشنی بلڈنگ سے, سڑکوں سے ریفلیکٹ ہوتی ہے تو وہ ایک اسی ماحول کے اندر ہی رہتی ہے, وہ گرمی اسکیپ نہیں کر پا سکتی. تو جب وہ گرمی اسکیپ نہیں کر پا سکتی تو لہٰذا درجہ حرارت ایک لیول پہ فیل زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ یو آر گیٹنگ دیٹ ہیٹ اگین اینڈ اگین بیک ٹو یو. پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہم اس کمرے میں بیٹھے ہوئے, ہم نے تو بڑے اچھے طریقے سے ٹھنڈا اے سی میں ہے, مگر وہ ٹھنڈا اے سی جو ہے اس کمرے کی گرمی باہر ریلیز کر رہا ہے. سو جب اس طرح بہت سارے اے سیز باہر گرمی ریلیز کر رہے ہیں تو کمرہ اندر ٹھنڈا ہو جاتا ہے, مگر باہر گرمی جتنا ویسے ہے اس سے کہیں زیادہ ہو جاتا ہے. سو اسی طرح یہ گرمی جو ہے آپ کی گاڑیاں بھی ریلیز کر رہی ہوتی ہیں, آپ کے دوسرے جو الیکٹرک ٹرانسفارمرز ہیں وہ بھی ریلیز کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح بہت سارے انسانی چیزیں ہیں جو انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جو یہ گرمی ریلیز کرتے ہیں. تو اس میں جو یہ ریلیز کرنے کا جو ہے یہ 1980s سے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ 1850 سے لے کر ابھی تک سمجھے اگر 1 یا 1.5 ڈگری ٹیمپریچر بڑھا ہے تو اس میں جو ایکچوئل زیادہ تیزی سے اضافہ ہوا ہے وہ 1980 کے بعد سے, کیونکہ 1980 کے بعد سے لوگوں نے زیادہ سے زیادہ پٹرول کا جو استعمال ہے, اس سے بجلی بنانے کا جو استعمال ہے, بجلی کے آلات چلانے کا استعمال ہے, یہ ساری چیزیں ان کی بڑھ گئی ہے. اور جب یہ بڑھ گئی ہے تو پھر ہم جو سورج کی گرمی ہے وہ اپنی جگہ, مگر جو انسان گرمی کریٹ کر رہا ہے وہ ایک لیول زیادہ ہے. اور یہ زیادہ تر اس جگہ فیل ہوتے
جہاں ہیٹ ٹریپ ہو جاتا ہے. اگر ہیٹ ایک جگہ سے نکل نہیں سکے تو وہ پھر فیل اس کی بڑھ جاتی ہے اور ہم مائکرو انوائرمنٹ کریٹ کرتے چلے جاتے ہیں. جیسے یہ کمرہ ہے، یہ ایک مائکرو انوائرمنٹ ہے، اس کا ٹیمپریچر باہر کے ٹیمپریچر سے مختلف ہے. سو the reason for the extra feel of heat is because of our own doing. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر یہ تو میں ایک مائکرو کلائمیٹ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، شہر کا یا شہر کے ایک حصے کی بات کر رہا ہوں، مگر جہاں آپ دنیا کی بات کرتے ہیں اور دنیا میں جو ٹیمپریچر رائز ہے اس کی وجہ انڈسٹریل پالیوشن جو ہے وہ ایک خاص لیول آف ہیٹ پروڈیوس کرتا ہے. اس میں چونکہ شروع میں اور 1850 سے کی بات ہم اس وجہ سے بھی کر رہے ہیں کہ جب سے ہم نے یہ کول کا استعمال اور اس کی جو برننگ کا استعمال شروع کیا تو اس سے جو ہے بہت زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ بھی کریٹ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہیٹ بھی جنریٹ ہوا ہے. تو یہ جو پورا دنیا کے لیول پہ جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے ہے اور انڈسٹریل پولیوشن کی وجہ سے. مگر جو ہم اپنے شہر میں دیکھتے ہیں یا ہم اپنے کمیونٹی میں دیکھتے ہیں اس میں بہت وجہ جو ہے وہ ہمارا اپنا ہے اور ہم اس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں. سو لہٰذا اگر ہم بات کریں تدارک کی کہ ہم اس ہیٹ کی میٹیگیشن کیسے کر سکتے ہیں تو اس میں ہم دو طریقے کا اپروچ لیتے ہیں. ایک ہے ایڈوکیسی، کہ ہم ایڈوکیسی کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں گلوبل وارمنگ کم اور دنیا بھر میں ہم کس طرح سے ایک ایسے آلات استعمال کریں، ایسے مکانات بنائیں، ایسے کیا کہیں گے موبلٹی وہیکلز بنائیں یا دوسری چیزیں بنائیں جو کم سے کم پیٹرول پہ اور ڈیزل پہ اور فاسل فول پہ چلے، تاکہ ہمارا جو انرجی ہے وہ اس طرح سے نہ استعمال ہو. اور دوسری بات جو ہم گلوبل لیول پہ کرتے ہیں اور جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کا حصہ بھی ہے، اس میں ایک کلین انرجی ہے اور دوسرا رسپانسبل کنزمپشن ہے کہ ہم صرف اس وجہ سے اے سی نہ چلائیں کیونکہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے لہٰذا ہم چلائیں، ہم 24 گھنٹے اے سی چلائیں. ہم یہ نہ سوچیں کہ اس سے جو ہے ماحول پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں رہنے کے لیے بڑے بڑے وہ چاہیے پلاٹس چاہیے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جنگل کے جنگل کلین کرتے جائیں، کاٹتے چلے جائیں اور انسانی آبادی بڑھاتے چلے جائیں صرف اس وجہ سے کہ ہم کر سکتے ہیں، ہم زمین خرید سکتے ہیں. اب جیسے بحریہ ٹاؤن ہے، آپ دیکھیں بحریہ ٹاؤن جو ایک سافٹ سرفیس تھا، اب کتنا بڑا ہے بحریہ ٹاؤن. آپ لوگ گئے ہیں بحریہ ٹاؤن؟ اگر آپ جا کے دیکھیں تو اس کی سڑکیں دیکھیں کتنی چوڑی چوڑی سڑکیں اور کتنے اندر تک چلے گئے. ٹھیک ہے، وہ سب ہیٹ ریفلیکٹ کر رہا ہے. اگر وہ اس جگہ پہ سڑکیں نہیں ہوتی تو وہ ہیٹ ایبزارب والے ایریا تھا، وہاں پہ جنگلی یہ درخت اور اس طرح کے پودے اور دوسرے خالی سرفیسز ہوتے جو ہیٹ کو ایبزارب کریں، مگر اب وہ ہیٹ ایبزارب نہیں کر رہا، اب وہ ہیٹ ریفلیکٹ کر رہا ہے. تو اس طرح کراچی پورا ہے، بحریہ ٹاؤن ہے، DHA سٹی ہے. آپ ٹھٹا کی طرف چلے جائیں، بن قاسم کی طرف چلے جائیں، سپر ہائی وے پہ چلے جائیں، اب آپ کو انسانی آبادی ملتی جاتی ہے جو ہیٹ پروڈیوس کرے. سو دنیا کے لیول پہ تو یہ بات ہے کہ اگر ہمیں ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کی طرف جانی چاہیے، ہمیں ایک ایسا منصوبہ بندی کرنی چاہیے جو صرف انسانوں کی ضروریات کو نہ دیکھیں بلکہ ماحول کی ضروریات کو بھی دیکھیں، کیونکہ ماحول کی ضروریات کو پورا کیے بغیر انسان سروائیو نہیں کر سکتا. تو ہمیں اس طرف بھی ایک نظر ڈالنی چاہیے. دوسری طرف جو بات ہمیں اپنے اس کے کرنا ہے وہ یہ کہ اب اگر آپ ابھی ہمارے کیا کہتے ہیں کچی آبادیوں کو دیکھیں تو یو ول سی کہ یہ
بہت چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بہت ملے ہوئے ہیں, سب سیمنٹ بلاک کے بنے ہوئے ہیں, ان کے چھت ایسبیسٹوس سیمنٹ کے اس کے یا ٹن کے بنے ہوئے ہیں. ان سب میں کوئی انسولیشن نہیں. یہ جتنے بھی آپ کا ہیٹ ہوتا ہے یہ ڈائریکٹلی دیواریں جو ہے اندر پاس کرتے ہیں. ان سب میں کوئی اورینٹیشن نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہوا کس طرف سے آنی چاہیے, کس طرف سے نکلنی چاہیے. کراچی اتنی خوش قسمت جگہ ہے کہ یہاں جو ہے آپ کو ایک کیا کہتے ہیں کراس وینٹیلیشن ملتا ہے, ایک سمندر کی ہوا ہے کہ ایک کھڑکی سے آئے اور دوسرے سے نکل جائے. مگر اگر ہمارے کمرے میں کھڑکی ایک ہو تو وہ کہاں سے آئے گا اور کہاں سے نکلے گا؟ ٹریپ ہو جائے گا. اور جب کھڑکی ایک ہوگی تو آپ اندر بلب بھی جلائیں گے, اندر دوسرے آلات بھی ہوں گے, تو پھر اس کی بھی ہیٹ جنریٹ ہوگی. تو امپورٹنٹ تھنگ از کہ جب ہم چھوٹے پلاٹوں پہ گھر ڈیزائن کریں تو ہم صرف یہ نہ دیکھیں کہ وہ ہمارے یہ دیکھیں کہ ہم پلاٹ میں ہمیں ضرورت کتنی جگہ کی. اب اگر آپ چائنا یا جاپان کو دیکھیں گے تو وہاں تو اچھے مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں وہ 40 گز میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر وہ ایک طریقہ ہے, ایک ڈسپلن ہے. سو ہمیں اب مجبوراً اس ڈسپلن پہ آنا پڑے گا. ہم ابھی تک جو ہے ایک بہت ہی کیا کہتے ہیں اسے, ہم بہت ہی ارسپانسبل طریقے سے رہ رہے ہیں. یعنی ہم بہت بڑے, ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہمارے کمرے بڑے بڑے ہوں, ٹھیک ہے, بلکہ ہم یہ پریفر نہیں کرتے کہ ہمارے کمرے کمفرٹیبل ہوں. حالانکہ اس کے اندر بستر جو ہے وہ وہی 6x6 کا رکھا ہوتا ہے, مگر کمرہ جو ہے وہ 12x12 کا بنا. تو ہم اگر کمرہ کو جگہ کو جو انڈور کورڈ ایریا ہے اس کو اگر ہم ایفیشینٹلی استعمال کریں اور ہم جگہ خالی چھوڑیں, ہم اپنے چھت پہ پودے لگائیں, ہم اپنے دیواروں پہ انسولیشن کریں, ہم چھجے نکالیں, ہم جو ہے وہ یہ جو آپ کا کیا کہتے ہیں جو آپ کے دیواریں ہیں اس کے اندر آپ ایک ہالو بلاک استعمال کریں. اس طرح کی چیزیں بنائیں جس سے کہ آپ کے کمرے باہر کی جو گرمی ہے اس سے آپ کے درجہ حرارت, کمرے کے اندر کا درجہ حرارت کم. تو پھر آپ کو اتنی زیادہ نہ پنکھے استعمال کرنے کی ضرورت ہے نہ ایئر کنڈیشن استعمال. سو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیزائن میں پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ ایک آرکیٹیکٹ جو ہے جب وہ ڈیزائن کرتا ہے تو وہ 3 چیزیں دیکھتا ہے کہ وہ اسٹرکچر کی مضبوطی دیکھتا ہے کہ کیا یہ مضبوط ہے, یہ ڈیوریبل ہے. دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا جو جس مقصد کے لیے بنائے, جس فنکشن کے لیے وہ بلڈنگ بنائے وہ اس فنکشن کو فلفل کرے گا. تیسرا ہم یہ دیکھتے تھے کہ کیا یہ خوبصورت ہے یا نہیں ہے. تو ڈیزائن کے حوالے سے پہلے ہم یہ 3 چیزیں دیکھتے ہیں. مگر اب جب شہر میں ہم رہتے ہیں اور جب یہ کلائمیٹ چینج ہے اور جب یہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے تو ہمیں 2 اور چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارا کانٹیکسٹ کیا ہے, کہ وہ گھر کس کانٹیکسٹ میں بن رہا ہے اور ہمارا گھر اس کانٹیکسٹ کو کس طرح رسپونڈ کر رہا ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ گھر کے اندر جو بلڈنگ سروسز ہے جس میں آپ کے الیکٹریکل سسٹمز ہیں, جس کے اندر آپ کے پلمبنگ کے سسٹمز ہیں, جس کے اندر آپ کے واٹر سپلائی کے سسٹمز ہیں, ان سب چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بلڈنگ کی سروسز کس حد تک صحیح ہے. ہم کیا صحیح جگہ پہ لائٹ لگا رہے ہیں یا ہم بس لائٹ بلب جو ہے ہر طرف لگا رہے ہیں. ہم کیا ایک پنکھے سے بھی کام چلا سکتے ہیں یا ہم ایک پنکھے کے بجائے اس جگہ پہ 2 پنکھے لگا چلے جا رہے ہیں اور اس کے نیچے پھر ہم پیڈسٹل فین بھی چلا رہے ہیں. سو بلڈنگ سروسز جو ہے وہ بہت اہم ہے. سو اب صرف خوبصورتی کے لیے, فنکشن کے لیے, مضبوطی کے لیے ڈیزائن نہیں ہوتی آرکیٹیکچر, مکانات یا بلڈنگز, بلکہ اس کے اندر بلڈنگ سروسز کی ڈیزائن, اس کے اندر آپ کا کانٹیکسٹ کے حوالے سے ڈیزائن کہ وہ گھر اکیلا نہیں کھڑا ہوا, اس گھر کے گرد بھی بہت سارے اور مکانات ہیں اور بلڈنگس ہے, لہٰذا اس کو اس میں فٹ ہوا. تو یہ میرے حساب سے 5 چیزیں بہت اہم ہیں اور
اور اب آرکیٹیکچر کے کورس کے اندر لہٰذا ایک پورا کورس ہے جسے ہم بلڈنگ فزکس کا کورس کہتے ہیں یا بلڈنگ سائنس کا کورس کہتے ہیں، جس میں ایلومینیشن کے ڈیزائن، جس میں آپ کے یہ ایکوسٹکس کی ڈیزائن، تھرمل کمفرٹ کی ڈیزائن، وینٹیلیشن کی ڈیزائن، اب یہ اس کا ایک انٹیگرل حصہ ہے، اور میرے خیال سے آپ کے جو کورس ہے اس کے اندر بھی اس کو ایک حصہ بننا چاہیے. تھینک یو. بہت شکریہ فضل نور صاحب، آپ نے بہت تفصیل سے چیزیں سمجھائیں اور ساتھ ہی آپ کے کورس کے ساتھ انہوں نے ریلیٹ کیا، اور فردر اس میں مزید کن چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں اس پہ بھی میم توجہ دینے کی ضرورت ہے. جب میں نے فضل نور صاحب کو اس پروگرام کے لیے بتایا تھا کہ بچوں کو سرٹیفکیٹ بھی دینا ہے اور ساتھ ہی ہمارا ایک لیکچر بھی ہے، تو فضل صاحب نے کہا کہ آپ کے بچوں نے کوئی کام کیا ہے یا آپ ان کو ایسے ہی سرٹیفکیٹ دے رہی ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں، باقاعدہ کام کیا اور آپ کو ان کا کام دکھایا بھی جائے گا. تو بچوں کی ایکٹیویٹی ہے جو بچوں نے کام کیا ہے، اور یقیناً بہتری کی آگے بھی گنجائش ہے. ہم مزید اس کو جیسے فضل صاحب نے کہا چیزیں ایڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اب ہم چاہیں گے کہ عارف صاحب عارف حسن صاحب بات کریں گے. ہمیں خوشی ہے کہ عارف صاحب نے ہمیں جوائن کیا، باوجود سر کو مشکل ہوئی، لیکن خوشی اس بات کی ہے. تو عارف صاحب کو ہم سنیں گے. جی بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کا سیما، اور فضل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی تفصیل سے جو مسائل ہیں خاص طور سے آرکیٹیکچر کے حوالے سے ان کا ذکر کیا. حالانکہ انہوں نے کہا تھا 10 منٹ میں ختم کر دوں گا. اچھا، میں ایسا وعدہ نہیں کرتا کہ 10 منٹ میں ختم کروں گا. 10 منٹ 2-3 بار. تو یہ جو موضوع ہے بہت اہم موضوع ہے، مگر ایک چیز ہے جس کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور آج کل کی گفتگو میں بھی ساری دنیا میں اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو شہر ہے جن سے آپ رشتہ جوڑ رہے ہیں، اور یہ جو آرکیٹیکچر ہے جو موجود ہے، وہ ان پرنسپلس کو فالو نہیں کرتا جس کا آپ ذکر کرتے ہیں. اور یہ شہر بہت بڑے ہیں، بلکہ میں بہت رسوخ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتنے بڑا اضافہ نئی عمارتوں سے ان شہروں میں نہیں ہوگا اگلے 20, 25, 30 سال تک. تو اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان شہروں کو کس طرح سے ریٹروفٹ کر سکتے ہیں کہ یہ چند اصول، بلکہ چند اصول ہیں، بہت سارے اصول جو فضل نے بیان کیے ہیں، ان سے ان کا رشتہ پیدا کیا جائے. اور یہ ایک بہت اہم مضمون ہے جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز نہ ہمارے نہ مغرب کے اس سے واسطہ پیدا کر رہے ہیں یا اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. جو اصول بتائے ہیں فضل نے، ان کو کس طرح سے حصہ بنایا جائے ان شہروں کا جو موجودہ جو موجود ہے. مثلا ایک چیز لے لیجیے، آپ کی بہت ساری عمارتیں ہیں جو شیشے کی بنی ہوئی ہیں، شہر میں موجود ہے،
اور نئی عمارتیں اب بھی بنتی جا رہی ہیں جو شیشے کی ہیں. اس سے زیادہ ہیٹ ابزاربنٹ کوئی مٹیریل نہیں ہے. چنانچہ آپ بہت ساری ایسی عمارتیں دیکھیں گے جن کی بڑی بڑی کھڑکیاں ہیں شیشے کی، اور ان کے پیچھے لوگ جو ان کے مالکین ہیں انہوں نے تھرموکول کے 3 انچ 4 انچ کے پینلز لگائے ہوئے ہیں. ایک ٹویوٹا کا شو روم تھا گلشن معمار سے پہلے. ان کو میں فالو کرتا رہا، میرا دفتر فالو کرتا رہا کافی عرصے تک کہ ان کی بلنگ کیا ہوتی ہے بجلی کی. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جو اسٹینڈرڈ ڈیزائن تھا ٹویوٹا کا جو ساری دنیا میں فالو ہوتا ہے، اس کو انہوں نے ترک کر کے شیشے کے پیچھے تھرموکول لگایا، اور پھر تھرموکول کے پیچھے تاکہ خوبصورتی لا سکے اس میں انہوں نے پلائی ووڈ لگایا. ایک دن میں گیا وہاں اور ان کے مینیجر سے پوچھا یہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ کہنے لگا وہ بجلی کے بل اتنے ہو گئے تھے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو وہ جو آرکیٹیکٹ صاحب تھے جنہوں نے وہ بنایا تھا انہیں یہ پہلے سے معلوم ہونا چاہیے تھا. اور کیوں نہیں معلوم تھا؟ کیونکہ انہوں نے کبھی ان باتوں کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا. نئی عمارت شیشے کی بن جائے گی مگر پرانی عمارت میں تبدیلی نہیں کی جائے گی. اسی طرح سے جو 3 اہم چیزیں ہیں، بلکہ 3 فضل نے 3 زیادہ زور دیا ہے 3 پہ، میں کہوں گا 5 ہیں، 2 میں اضافہ کر دیتا ہوں. ایک تو ہے ڈینسٹی کا ہے حوالہ، یعنی فی گز یا فی میٹر کتنی آبادی جو ہے وہ برداشت کی جا سکتی ہے. اب آپ یہاں دیکھیں ایک کمرے میں 12 آدمی رہتے ہیں. ایک 120 کے پلاٹ میں جب 4-5 منزلیں بن جاتی ہیں اس میں تو کوئی 60-70 آدمی رہتے ہیں. تو یہ 60-70 آدمیوں کو اکٹھا رکھنا جو ہے ایک ساتھ چھوٹے چھوٹے کمروں میں، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. ہیلتھ کے حوالے سے رہنے دیجیے، وہ تو مضمون ہی دوسرا ہے، حالانکہ اس کا لنک ہے بہت بڑا. مگر اس میں گرمی، آکسیجن، آپس میں انسانی رشتے وہ کس طرح سے متاثر ہوتے ہیں، اور اگر کووڈ جیسے امراض نازل ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے. پھر آپ آئیے اس مسئلے پہ کہ ان آبادیوں میں جہاں اتنی بڑی ڈینسٹی ہو، ان میں چلنے پھرنے کی جگہ، ان میں سانس لینے کی جگہ، ان میں سپورٹس کی جگہ آپ کس طرح سے پیدا کریں گے؟ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ ریٹرو فٹنگ کا بہت اہم حصہ ہے. چلے گھر ہیں آپ نے، ان میں اس سے پہلے میں ذکر کر دوں کہ اگر آپ کراچی کا پرانا آرکیٹیکچر دیکھیں گے تو سارے گھر جو ہیں وہ مغرب کی طرف فیس کرتے ہیں. اس واسطے ویسٹ فیسنگ پلاٹ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ آج کی دنیا میں جس طرح ہم مکان ڈیزائن کرتے ہیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ایک روایت بنی ہوئی ہے. پرانی عمارتیں دیکھیں، انسٹیٹیوشنل عمارتیں، سب جگہ ان کی مغرب کی طرف برآمدہ ہوتا ہے. شہر بلڈنگ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے. آپ پرانے مکان دیکھ لیں، سینکڑوں ہیں ابھی، ان سب میں برآمدہ ہے مغرب کی طرف سے. اور جو پرانا شہر تھا اب تو اس کے ایگزامپلس کم رہ گئے ہیں، سب میں بات گیر تھے تاکہ مغرب کی طرف سے ہوا جو ہے اسے کھینچ کے شہر مکان کے اندر پھیلا سکے. تو یہ اہم طریقے تھے ایک مکان کو ٹھنڈا رکھنے کے، گرمی سے دور رکھنے کے لیے. اب یہ رہے نہیں، اس کی جگہ اب ایئر کنڈیشن ہے، پنکھے ہیں. میرے بچپنے میں پنکھے بھی نہیں تھے کیونکہ عمارتیں اس طرح سے بنی بھی تھی اور کراس وینٹیلیشن تھا.
کہ کراچی کی شام کی ہوا ٹھنڈا کر دیتی تھی اور کسی ڈائریکشن سے ہوا ہی نہیں آ سکتی تھی، علاوہ 3 مہینے کے لیے ہوا کا رخ وہی تھا، تو سارا ڈیزائن اسی کے گرد تھا۔ اب آپ دیکھیے اس وقت چند بہت بڑی عمارتیں بنی ہیں کراچی میں جن میں سب میں شیشہ لگا ہے، اور میرے سے یہ بتایا گیا جب میں نے پوچھا آرکیٹیکٹ سے کہ بھئی یہ تم نے اتنا بڑا بڑا شیشہ لگایا ہے، اس کا بنے گا کیا؟ کہنے لگا یہ جو شیشہ ہے یہ تو ہیٹ ریفلیکٹنگ شیشہ ہے۔ میں نے پوچھا اس کی کاسٹ کیا ہے تو ان کو نہیں پتہ تھا، پتہ لگا وہ 3600 روپے فٹ تھا۔ اب اگر آپ 3600 روپے فٹ پہ شیشہ لگانا چاہتے ہیں ایک غریب ملک میں تو ٹھیک ہے۔ اب انسولیشن کا جہاں تک تعلق ہے اس کا اہم رشتہ انرجی سے ہے۔ انسولیشن بغیر آپ زیادہ انرجی صرف کرتے ہیں، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایسے ملک میں جہاں انرجی کے حوالے پہ اتنے مسائل ہیں تو آرکیٹیکٹ کا بہت اہم رول یہ ہونا چاہیے کہ وہ انرجی بچائے، اور اس کے 4 بنیادی اصول ہیں۔ ایک جیسے فضل نے کہا انسولیشن ہے، انسولیشن کے لیے چھت انسولیٹ کرنی ہے آپ کو، ایکسٹرنل والز انسولیٹ کرنی ہے آپ کو، پلنتھ انسولیٹ کرنی ہے، تو یہ ہے۔ اور طریقے بھی ہیں انسولیشن کے، آج کل کئی قسم کے پینٹ مل رہے ہیں جو انسولیشن کو بڑھاتی ہیں، سن ریفلیکشن کو بہتر بڑھاتی ہیں، جو چھت پہ لگائے جا سکتے ہیں، جو ایکسٹرنل والز پہ لگائے جا سکیں۔ میری چند عمارتیں ہیں جو پچھلے چند سال میں نے بنائی ہیں جس کا میرے ذہن میں کبھی کلائمیٹ چینج کا تصور بھی نہیں تھا، مگر یہ مجھے پتہ تھا کہ یہاں انرجی سیو کرنا ضروری ہے، اور پھر میں ٹیمپریچر کا بہت فرق ہے جو شروع میں تھا اور جو بعد میں ہوا، تو ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ انرجی از این امپورٹنٹ پارٹ آف اٹ۔ کراس وینٹیلیشن جیسے فضل نے بنایا ہے وہ اب بھی کیا جا سکتا ہے بہت ساری عمارتوں میں، اور جو بہت ایک اہم حصہ ہے یہ سب چیز کا کہ جہاں پانی استعمال ہوتا ہے گھر میں یا بلڈنگ میں اس کو نان پورس بنانے کی ضرورت ہے، کہ گندا پانی اور جس کے ساتھ ایسوسیشن ہو اور جو جس کے اثرات مکان کے اندر ہیں اس سے زیادہ بڑا سورس بیماری کا کوئی نہیں ہوتا، وہاں بیماری پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ تو اس کے 2 حصے بنتے ہیں جیسے فضل نے کہا، میں اسے ذرا مختلف طرح سے کہہ دیتا ہوں۔ ایک تو ہے مائکرو لیول پہ عمارت کی سطح پہ، سیٹلمنٹ کی سطح پہ، اور دوسرا ہے شہر کی سطح پہ۔ شہر کی سطح پہ خاص طور سے ریٹرو فٹنگ کی ضرورت ہے، اس کے بغیر شہر ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ نیا شہر جس طرح آپ چاہیں آپ بنا دیں، وہ پرانے شہر کے مسائل کو۔ تو ایک بہت اہم حصہ ریٹرو فٹنگ کا بن رہا ہے۔ کیا ہے ریٹرو فٹنگ؟ کس طرح سے شہر کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اس کے اوپر ریسرچ کی ضرورت ہے، اور ریسرچ میرے نزدیک وہی معنی خیز ہوتی ہے جو پرانی ریسرچ سے سیکھے مگر اس کو ریپلیکیٹ نہ کرے۔ جب تک آپ ڈس ایگری نہیں کریں گے، جب تک آپ کوشچن نہیں کریں گے، آپ نئے راستے تلاش نہیں کر سکتے۔ اور میرا یہ خیال ہے اکیڈیمیا کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ جو ہو چکا ہے وہ اسے اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ کوشچن کرے کیوں ہے ایسا، یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے۔ میرے خیال میں اس قسم کی ریسرچ کی ضرورت ہے، اور اس ریسرچ کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ آپ سے ہے، شہری آبادی سے ہے۔ اسی کے ذریعے یہ چیزیں آپ کی سمجھ میں آ سکتی ہیں۔
اساتذہ کے تحت کچھ سمجھ میں آ سکتی ہے. یہ کوئی وحی کے ذریعے نہیں آئے گی. آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ آپ ہی سوچیں گے، سمجھیں گے، پڑھانے والوں سے آپ کا رشتہ اور تعلق ہوگا، تب جا کے یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. اور آج کی دنیا میں یہ رشتہ ہے نہیں، کتابوں کا رشتہ ہے، موبائل فون کے ذریعے مختلف اور قسم سے رشتہ ہے. مگر یہ جو رشتہ ہے آپ کا، ایکیڈیمیا کا اور تبدیل ہوتے ہوئے ماحول کا، یہ رشتہ نہیں ہے، اور یہی رشتہ قائم کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ عارف صاحب. شہر کنکریٹ کا جنگل ہے، ریتی بجری کا شہر ہو چکا ہے، لیکن ہم ساتھ یہ بھی سن رہے ہیں کہ شہر کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں پہ سمندر موجود ہے. اس کے باوجود جو شہر کے مسائل ہیں انسانی کارکردگی میں، اس کو کس حد تک؟ جی سر. یہ شہر کی بدقسمتی ہے کہ یہ سمندر موجود ہے. یہ سمندر کی بدقسمتی ہے. جو بھی ہو، کیونکہ یہ شہر سمندر کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، اور اس سمندر کی وجہ سے ٹوٹتا جا رہا ہے بڑی تیزی سے. نہیں، سر کی وضاحت میں بہت کچھ ہے، اس کو سمجھیے گا اور اس پہ ہسٹری میں جا کے اس کو غور کیجیے گا. فورم کو ہم اوپن کرتے ہیں. کوئی اگر آج کے موضوع کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہے تو عارف صاحب سے، داغیہ صاحب سے، فضل نور صاحب سے. جی سر، اپنا سنبھل کے. فضل نور صاحب سے اور عارف صاحب سے دونوں سے ایک ہی سوال ہے میرا. میٹرو پروجیکٹ کی آپ نے بات، ڈسٹرکٹ کورٹ، سٹی کورٹ کراچی میں اور نگی کورٹ دونوں میں ڈینسٹی بہت زیادہ ہے. جتنے بڑے کمرے میں اس وقت آپ بیٹھے ہیں 7 کو کر رہے ہیں، اور اتنی شدید گرمی ہوتی ہے کہ نیند کھڑا ہوا جاتا ہے. 2 مہینے کس طرح گزارے ہیں اس کام کے، تو اس میں ریٹرو فٹنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ بیوروکریسی میں آپ چلے جائیں گے تو PWD کو آپ نے بولا، اس نے ٹینڈر پاس کیا، بڑی جگہ چاہیے. اس موجودہ صورتحال میں کیسے ہو سکتی ہے جہاں قیدیوں کو لایا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے اور پھر بعد میں عدالت میں لایا جاتا ہے؟ اس جگہ کی اتنی شدید گرمی ہوتی ہے کہ وہاں نہیں کھڑا ہوا جا سکتا. اس میں ریٹرو فٹنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ فضل صاحب. پہلے تو یہ بتائیں کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ریٹرو فٹنگ کیا ہوتی ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ریٹرو فٹنگ کیا ہوتی ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑے. کوئی نہیں اٹھاتا، چنانچہ نہیں ہو سکتا. ریٹرو فٹنگ کا مطلب ہوتا ہے، ریٹرو کہتے ہیں بعد، پہلا نہیں، بعد. ریٹرو کا مطلب بعد، فٹنگ کا فٹنگ یعنی وہ چیز جس کو جو بن چکی ہے اب اس کو ہم صحیح کر سکتے ہیں. تو سمجھے کہ ایک مکان بن چکا ہے، جیسے یہ میں ایک مکان بن چکا ہے، اب اس میں گرمی بڑھ گئی ہے، درجہ حرارت اندر بڑھ گئی ہے، لوگ زیادہ رہنے لگے، زیادہ ایکٹیویٹی ہونے لگی. اب اس کو ہم ریٹرو فٹ کیسے؟ تو ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا. میں آپ کو اس ایکسپیریمنٹ کا بتاتا ہوں، پھر آپ اس کو سمجھیے. تو ایک ایکسپیریمنٹ ہم نے یہ کیا کہ اورنگی میں اسکول ہے، سراج صاحب بیٹھے ہیں پیچھے، وہ بہت سارے اسکول کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو ان میں سے ہم نے 2-3 اسکول چنے اور ہم نے اس کو اسٹڈی کیا کہ وہ چھوٹے پلاٹ میں جو مکان بنے ہوئے ہیں اس میں چل رہے ہیں. وہ اسکول کے لیے نہیں بنا، ایک مکان ہے اس میں وہ اسکول چل رہا ہے. 120 گز کا ہے، اس طرح کے چھوٹے پلاٹ ہے، اس میں وہ اسکول چل رہا ہے. اب جب اس میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اندھیرا ہو جاتا ہے، اور اندھیرا ہو جاتا ہے اور اگر وہ جنریٹر چلاتے ہیں تو اتنا شور ہوتا ہے کہ وہ پھر بچوں
पढ़ाई सही नहीं हो सकती, खिड़कियाँ जो है वो कहीं है और किसी कमरे में खिड़कियाँ है ही नहीं, तो अब उसको रेट्रोफिट किस तरह किया जाए। तो उसको हमने, जैसे अभी आलिफ साहब ने कहा, पहली चीज़ तो जो हमने देखा उसमें कि उसमें इंसुलेशन कैसे है। दूसरा फिर हमने ये देखा कि अच्छा अब उस जगह पे कहाँ कहाँ खिड़कियाँ खुल सकती हैं, और अगर खिड़की नहीं खुल सकती तो हम स्काई लाइट कहाँ कहाँ से खोल सकते हैं ताकि ऊपर से हवा अंदर लेकर आ सके। क्योंकि रही बात तो साथ में प्लॉट है, तो उसकी वजह से साथ में खिड़कियाँ नहीं खुल सकती। तीसरा हमने ये देखा कि क्या हम जरूरी है कि हम जनरेटर इस्तेमाल करें, क्या हम सोलर पैनल से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब बिजली चले जाए तो फिर हम उसमें बजाय इसके कि जनरेटर चलाएं सोलर पैनल लगाएं तो वो शोर नहीं होगा, और सुबह के वक्त जो है वो आपको बैटरी का जरूरत भी नहीं होता, तो वो डायरेक्टली जो है वो उससे बल्ब चला सकते हैं, उससे पंखा चला सकते हैं। फिर हमने उस पूरे इसको देखते हुए हमने एक डिज़ाइन किया कि अगर हम ये करें कितना डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा, कितना वेंटिलेशन बढ़ जाएगा, उसको हम ह्यूमिडिटी के साथ तक कंट्रोल कर सकते हैं, लाइट का लेवल क्या कर सकते हैं। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट कर दिया और हमारे ख्याल से कराची में बहुत सारे मकानात ऐसे हैं जिसमें ये रेट्रोफिटिंग या इस किस्म की तब्दीली ला सकते हैं। अब आप बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साउथ को देखें तो वो एक पुरानी इमारत है और उसके छत भी बहुत अच्छे हैं, ऊंचे हैं, और वो बिल्डिंग के अंदर कमरे भी काफ़ी कुशादा बड़े कमरे, मगर उसी कोर्ट में जो नई बिल्डिंग बनी उसके कमरे छोटे हैं और वो हालांकि नया है मगर उसके अंदर आपको ज़्यादा शोर और ज़्यादा वो मिलेंगे। तो जहाँ भी आप इस तरह के रेट्रोफिटिंग करेंगे तो पहले तो हमें उसके अंदर एक्चुअली प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना हो कि क्या गर्मी ज़्यादा है, क्या रोशनी की कमी है, क्या मसला लोड शेडिंग के वक्त आता है, क्या मसला बिजली के अखराजात में ज़्यादा आते हैं, इक्विपमेंट कौन से चल रहे हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो चाहते क्या हैं। अगर हम ये चीज़ों को देखेंगे तो फिर हम उसके ओपनिंग्स को डिज़ाइन कर सकेंगे, उस हवाले से हम उसके अंदर वेंटिलेशन क्रिएट कर सकेंगे, हम उसके अंदर इल्यूमिनेशन क्रिएट कर सकेंगे, हम उसके अंदर ऑल्टरनेट एनर्जी इस्तेमाल कर सकेंगे, सोर्स इस्तेमाल कर सकेंगे। तो मेरे हिसाब से रेट्रोफिटिंग हर जगह पॉसिबल है, मगर उसके लिए एक स्टडी की जरूरत है। हम बगैर स्टडी, बगैर तहकीक किए हुए, बगैर रिसर्च किए हुए एक चीज़ को ऐसे बैठ के नहीं कह सकते कि ये हल या अभी आरिफ साहब इसको पूरा कर लें। जी कर लो तुम। नहीं, आप बात कीजिए, फिर पहले ये पूरा हो जाए, फिर दूसरा सवाल। जुल्फ़िकार, थोड़ी थोड़ी बात पे तो तुम जलसा जुलूस करते हो, पत्थर मारते हो, गालियां देते हो एक दूसरे को। इस मौजू पे तुम कुछ भी नहीं करते, क्यों भाई? अगर तुम इस मौजू को शामिल कर लो, पता नहीं कौन सा क्लॉज 6 है 5 है क्या है जिनका तुम मुस्तकिल जिक्र करते हो, तो ये हालात बदल जाएंगे। तो मेरी इसका हल यही है कि इससे एक इशू बनाओ, इसे बर्दाश्त क्यों करते हो? तुम्हारे ही क्लाइंट से जंजीरें बांधे हुए फाक फाक बैठे रहते हैं, तो शिकायत मत करो। तुम ऐसे कसूरवार तुम हो। दागिया साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं, माइक अहमद। दागिया साहब को दे दो प्लीज। दागिया साहब साइलेंट प्रोटेस्ट हैं और शहर में ग्रीनरी के हवाले से बहुत एक्टिव हैं। मेरा सवाल माइक खोल के दे दो अहमद। क्योंकि आज जो मौजूद था वो है भावियात के बारे में जी। और भावियात का जहाँ तक ताल्लुक है, भावियात में आलूदगी और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो
हालिया जो तबाही हो गई है उसमें दरख्त का क्या किरदार है? नहीं, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं सुमैया कुरैशी से। आपने जिस तरह आर्किटेक्ट बताया, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आजकल इतनी ज़्यादा बिल्डर्स घर बना रहे हैं, सुल्तानी टाउन देखते हैं तो पूरा बिल्डर्स ने आबाद कर दिया है, इमारतें खड़ी हो रही हैं, प्लाजा खड़े हो रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं। तो जो चीज़ आप सिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो वो स्टूडेंट्स क्या अप्लाई नहीं करते, या बिल्डर्स उनको वो चीज़ अप्लाई करने, क्योंकि जो घर खरीदने जाते हैं देखते हैं तो उन घरों में इस तरह का कुछ नहीं होता। कहीं से भी वो घर माहौल दोस्त घर नहीं कहलाते। जो हमने आज डिस्कशन की वो बेसिकली माहौल दोस्त घरों के लिए कि घर ऐसे बनाए गए जो माहौल दोस्त हो कि हम कम से कम AC का इस्तेमाल करें, उस गर्मी में हम ठंडे घर देंगे। तो क्यों इस तरह के घर में बनते हुए नजर नहीं आते? इसके लिए क्या हो रहा है? क्या लाइमन तैयार किया जा रहा है? क्या बिल्डर्स पे कोई लॉज अप्लाई नहीं होते इस तरह की कि वो घर कराची के इन्वायरमेंट को देखते हुए बनाए, ठंडे घर बनाए? ठीक है। तो भाग्य साहब का जो सवाल है, मेरे ख्याल से हम सब इस बात से एग्री करते हैं कि दरख्तों का एक बड़ा रोल है शहर के अंदर और किसी भी आबादी में। और एक आजकल आप शायद जानते होंगे कि एक नया एक स्टैंडर्ड सा चल पड़ा है कि एक मकान से आपको 3 दरख्त नजर आने चाहिए। प्लानिंग ऐसे एक थोड़ा सा मकान से जो है तवज्जो वो दीजिएगा स्टूडेंट्स। 3 दरख्त नजर आने चाहिए। और जो कोई इलाका है उसके अंदर 30% ग्रीनरी होनी चाहिए। दरख्त के अलावा पौधे भी होते हैं, घास भी होते हैं, सरफेस सॉफ्ट सरफेस भी होते हैं। 30% जो है ऐसे होने चाहिए। और हर मकान से के 300 मीटर के अंदर एक पार्क है जिसमें रस्ती हो, खेलने की जगह भी हो। ये एक स्टैंडर्ड है। अब हमने पिछले साल, मेरे ख्याल से पिछले साल ही था कि जब हम जो क्लिफ्टन में एक अर्बन फॉरेस्ट है, मैं उस साहब का नाम भूल गया, शहजाद कुरैशी साहब। शहजाद कुरैशी साहब को हमने इन्वाइट किया कि वहाँ आकर हमें बताया कि अर्बन फॉरेस्ट होता है। तो उन्होंने जो हमें समझाया अर्बन फॉरेस्ट और ये स्टैंडर्ड्स हमें मुतारफ कराए। तो फिर उसके बाद हमने शहर में कोई हमारे स्टूडेंट ने 6 इलाके सेलेक्ट किए जिसकी स्टडी की कि उसमें क्या ये स्टैंडर्ड्स के सकता, कितने घरों से एक्चुअली ये नजर आते हैं, कितने फीसद सॉफ्ट लैंडस्केप है, कितने दरख्त लगे हुए हैं। तो हमें ये पता चला कि उन 6 इलाकों में तकरीबन एवरेज पे जो है वो ये 70% तक मीट करते हैं कराची के इलाके इस स्टैंडर्ड को। और बाकी जगह पोटेंशियल है कि हम उसे बेहतर कर सकें। मगर इसमें 2-3 बातें हैं जो मैं तफसील में नहीं जाऊँगा। 2-3 बातें ऐसे हैं जो इसको रोकती हैं। एक तो हमारे यहाँ ये है कि एक ट्रेंड है कि हम हर ओपन स्पेस को जो है वो पार्क बनाना चाहते हैं, उसकी घास लगाना चाहते हैं, हम उसमें ग्रीन नहीं करना चाहते। और अगर वो प्ले ग्राउंड है फिर भी उसको हम पार्क बनाना चाहते हैं और उसको हम ग्रीन करना चाहते हैं, ग्रास लगाना चाहते हैं, जो कि बहुत महंगा और बहुत मुश्किल थी। उसके बजाय अगर हम दरख्त लगाएं तो ज़्यादा आसान है। मगर ये ट्रेंड है जो कि हुकूमत भी इसको फेवर करते हैं और लोग भी फेवर करते हैं। दूसरी जगह तरफ हमने ये देखा कि हमारे यहाँ जो इलाके में जो ये है वेस्ट वाटर है वो रिसाइकल नहीं होता। अगर वो रिसाइकल हो तो ये सारे पार्क में जो दरख्त अगर हम लगाएं तो उसकी नशोनुमा हो सकती है। ये 2 चीज़ें बेसिक हमारे स्टूडेंट्स ने अभी तक फाइंड आउट किया और अब हम उस पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम उसको आगे लेके चलेंगे कि वो उन 7-6 कम्युनिटी के साथ हमारी बातचीत है कि हम उसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। अब आते हैं, मैं बहुत तफसील में नहीं
मगर दरख्त अहम है, ये बात है। अगर हम थोड़ी सी जगह में भी दरख्त लगा लें तो भी बेहतर है, एक शख्स अपने घर में भी लगा ले तो भी बेहतर है। तो वो एक है। और उसमें एक और बात ये था कि हमारे एक और ट्रेंड ये है कि दरख्त लगाओ, मगर हमारे यहाँ ये ट्रेंड नहीं है कि दरख्त बचाओ। हम दरख्त बचाने वाला ट्रेंड बहुत अहम है, इंग्लिश में। हाँ वही तो जो आपकी बात है, दुनिया भर में अब ऐसे ही है कि एक डेवलपमेंट का पैराडाइम बन गया विच इज बेस्ड अराउंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट। सो रियल एस्टेट जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक मेन वो है। इट इज नॉट एग्रीकल्चर, इट इज नॉट इंडस्ट्रियलाइजेशन बट रियल एस्टेट। तो जब और ये दुबई से शुरू आपको बोला रियल एस्टेट वो बना, मैंने बहुत इन्वेस्टमेंट किए। सो रियल एस्टेट का मकसद ये है कि सारा इन्वेस्टमेंट ज़मीन में, ज़मीन के कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट में जाए। तो उससे ये होता है कि जो जो इकोनॉमी रन करता है और गवर्नमेंट मशीनरी रन करता है वो फिर इसी से मुनाफा करता है। तो जब वो इसी से मुनाफा करता है तो फिर ये है कि बहुत सारे जो कवानीन है वो भी एक तरफ रख दिए गए। तो अगर आप कराची को देखें और आप सिविल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कवानीन लेके आप उनसे अप्लाई करें तो अप्लाई नहीं। आप देखते हैं कि बिल्डिंग बन जाते हैं, सड़कों पे बिल्डिंग बन रहा है, यहाँ पे एक कोड भी दिया गया उन्होंने, मगर एक कोड दिए मगर तुम्हें कितने और बने हुए हैं। तो लिहाजा आई फील के जो रियल एस्टेट का जो आप समझते हैं सब लैंड माफिया या कुछ भी जो है कंस्ट्रक्शन माफिया वो इतना मजबूत है कि वो अपनी मर्जी से प्रॉफिट के लिए हर कुछ करेगा। यानी वो 4 मंजिला इमारत अप्रूव करवाएगा और वो बनाएगा 8 मंजिला 10 मंजिला, ठीक है। वो कहेगा कि इस जगह पे जो है 2 लिफ्ट लगनी चाहिए और बाद में आप जाके देखेंगे कि वो 2 लिफ्ट की जगह जो है उसने बेच दी होगी हर फ्लोर पे और लोग सीढ़ियों से ऊपर जा रहे होंगे। तो इस तरह वो हर चीज़ अपनी मर्जी से करता है और उसके पास जो है वो हथियार भी है, पैसा भी है। और जैसे मलिक रियाज कहता है कि आप मुझे बताएं कौन नहीं बिकेगा, ऐसे ही कहता है वो यही कहता है कि मुझे बताएं वो कौन शख्स है जो नहीं बिकेगा। तो लिहाजा आप ये समझिए कि रियल एस्टेट पैराडाइम समझती है ना, कि एक प्रिंसिपल हो गया रियल एस्टेट से। अब दूसरी तरफ आप आगे बिल्डिंग आर्किटेक्ट, पिछले दिनों शहर में हमारा भी था ना, वो प्रोटेस्ट कर जो है वो आप 90% जो इमारतें बनती हैं वो बगैर आर्किटेक्ट के इस तरह इंजीनियर जो भी आर्किटेक्ट से नहीं होता। और जो 10% आर्किटेक्ट के थ्रू बनते हैं उसमें से भी आप समझ लें 8% ऐसे हैं जो कि आर्किटेक्ट वो वही करता है जो उसका क्लाइंट कहता है। उसका क्लाइंट कहता है मुझे इतना बड़ा घर बना दो, वो बिल्डिंग बायलॉज की वायलेशन हो गई, उसने किसी न किसी तरह नक्शा पास करवा दिया, वो बिल्डिंग बन गया। सो लिहाजा 98% कंस्ट्रक्शन जो है वो आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल पे नहीं है। और जो 2% बनते भी हैं उसके बाद में क्लाइंट इतना कुछ कर लेता है कि वो उस तरीके का नहीं रहता जिस तरीके का वो डिजाइन हुआ होगा। तो इसलिए आर्किटेक्ट की कोई खास सुनवाई नहीं। ये तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं यहाँ बैठकर, जो मतलब नहीं है जो है वो इम्प्लीमेंट है। मैंने आपसे कहा ना कि आप याद है ना 1-2 एयर कंडीशनर लगे हुए, क्या ये इस कमरे को 2 एयर कंडीशनर की जरूरत है जरूरत?
اگر آپ اس کمرے کا والیوم نکالیں، اس کمرے میں کتنے لوگ ہیں، کتنا ہیٹ جنریٹ ہوتا ہے، باہر سے ہیٹ کتنے اندر آتے ہیں، یہ سب چیزیں آپ سوچیں. اس کے اکوسٹک کی ٹریٹمنٹ کریں، اس کی دوسری چیزیں کریں، تو آپ کو بعد میں سمجھ آئے گا. شاید میرے خیال سے 2 ٹن کے لگے گا. تو کیا آپ کو کیا یوراسی جو ہے وہ اتنے ایئر کنڈیشنر کے پیسے دے سکتے ہیں؟ دینا چاہیے. وہ الگ بات ہے. یہ صرف فورم میں استعمال ہوتا ہے. نہیں مت اپنے تحفظ مت کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی. مگر یہ سب میں یہ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ورنہ اشارہ پیسہ جتنی بھی عمارتیں نظر آئیں گی جو آفیسز ہیں اس کے اندر تو ایک شخص بھی بیٹھا ہو اتنے بڑے کمرے میں بھی تو ایئر کنڈیشنر چل رہا ہے، اور وہ اٹھ کے چلا گیا چائے پینے تو بھی ایئر کنڈیشنر چل رہا ہے. نہیں مگر یہ باتیں تو بیسک بات جی. دیکھیں میں آپ کا جواب دے دوں. تمہارا نہیں، ویسے جو سوال پہلے تھا نا جی کیا تھا، میں تو انہوں بھول نے گیا. کہا کہ میں نے کہا کہ جیسے بلڈرز وغیرہ آپ کے بلڈنگس بنا رہے ہیں تو اس میں کہیں بھی ایسا نظر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. اس کے لیے کوئی لاز وغیرہ ہے، اس کو ہم مطلب کیسے جج کریں کہ ہم جو گھر خریدنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے. اس طرح کوئی لاز ہے کہ نہیں آپ نہ جج کریں نا، آپ ناکامیاب ہوں گی. صحیح ہے میری بات، غلط نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیجیے، آپ نے کبھی گھر تلاش کیا ہے؟ آپ نے کبھی گھر تلاش کیا؟ بس دیکھ رہے ہوتے ہیں رینٹ وغیرہ پہ ایک سیف گھر ہوتے ہیں. دیکھیں یہ صرف ایک کے اندر ایک. کراچی جو ہے اس میں بے شمار درخت ہیں، اور یہ درخت بیشتر ملیر کے علاقے میں اور لیاری کے ندی کے ساتھ ساتھ تھے. ایک اخبار نکلا کرتا تھا، اس کا نام تھا سندھ قاصد. اس میں تفصیل ہے کہ کس طرح سے 1906 کے سونامی نے سارے درخت اجاڑ دیے، اور یہ درخت بے شمار درخت جو تھے یہ املی کے درخت تھے. سندھ قاصد حاصل کیجیے اور 1906 کی جو اس کی تفصیل ہے وہ آپ دیکھیے. یہ جڑوں سے اکھاڑ کے لے گئی وہ ہوا، پرانے شہر کو بھی ڈبو دیا تھا. اچھا یہ جو مسئلہ ہے تو یہ آپ نے بھی اب بیان کیا ہے کہ کون سے درخت لگنے چاہیے. میرے خیال میں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے حکمرانوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ درخت لگائے جائیں جو جلدی سے بڑے ہو جائیں اور جس کی وہ واہ واہ کر سکے، اور جلدی سے جلدی شہر جو ہے وہ خوبصورت اور گرین لگنے لگے. میرے خیال میں جو درخت مناسب سمجھے جائیں ان کی نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے، اور حکومت سے کہنے کی ضرورت ہے کہ جبر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان درختوں کو اپنائیں. حلیم صاحب آپ نے جو کہا ہے یہاں، میرے خیال میں ہم جو یہاں لوگ جمع ہیں ان کی طرف سے ایک ریزولوشن پاس کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ اخبار میں آ جائے کہ ایک لیجسلیشن ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے ہمارے یہاں جو درخت لگے ہوئے ہیں ان کو تحفظ دیا جائے. ایسا لیجسلیشن تو نہیں ہے، مگر جو آپ کی ہیریٹیج کی کمیٹی ہے اس سے پرانے درختوں کے لیے ایسا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. مگر لیجسلیشن الگ چیز ہوتی ہے اور نوٹیفیکیشن الگ چیز ہوتی ہے، اور بعد میں آپ یہ پیش کر دیجیے، بلکہ ابھی کر دیجیے آپ کہ یہ قانون ہونا چاہیے. داغیہ صاحب اپنی ذات میں بہت ایکٹیو ہیں، بالخصوص گرینری کے حوالے سے درخت بچاؤ.
سر نے داغے صاحب نے کچھ سجیشنز دی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اپیل کی جائے چیف منسٹر سندھ کو, گورنر سندھ کو, اور کنسیڈر اینڈ لیجسلیشن اور لا ٹو پروٹیکٹ اربن ٹریز فرام کٹنگ اینڈ کلنگ. ان کیس آف پروجیکٹ نیڈ ٹریز شوڈ بی ریپلانٹڈ ایٹ این ادر پلیس. درخت جو ہے نہ کاٹے جائیں اور کوشش کی جائے کہ ان کو تحفظ فراہم کیا جائے. یقیناً ہم سب اس بات سے ایگری کرتے ہیں, ہم سب اس بات سے متفق ہیں. تو اپنی اپنی جگہ اس مہم کا حصہ بن جائیے. پھر میں داغیہ صاحب کی بات کروں گی کہ وہ اتنے سینئر بزرگ ہوتے ہوئے اکیلے اس کاز کے لیے لڑ رہے ہیں, تو ہم سب کو بھی اپنے حصے کا کردار ادا کرنا چاہیے. اور کوئی جو سوال کرنا چاہے؟ جی اپنا نام اور تعارف کر دیے گا بیٹا. السلام علیکم. My name is Sana and I am the student of URC Urban District Center. آج کا جو میرا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ ابھی سر نے بتایا کہ جو 98% گھر جو ہے کراچی میں ان میں جو آرکیٹیکچر اپلائی نہیں ہو رہا, پھر اتنے سارے بچے جو کورس کر رہے ہیں یہ پھر کہاں اپلائی کریں گے؟ مطلب کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ کوئی ملا والا تو نہیں پڑھ رہے نا. آپ نے کتنے سال پڑھا ہے؟ ابھی تو اسٹارٹ کیے, ہم تو آگے سوچتے ہیں کہ اس کو آگے کنٹینیو بھی کریں گے. آپ کراچی یونیورسٹی جغرافیہ ڈپارٹمنٹ آپ کنٹینیو دیکھیں, ہر کوئی ہر شخص جو تعلیم حاصل کرتا ہے اس کے کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. سب سے پہلا آبجیکٹیو تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا کریئر بنانا چاہتا ہے, اور کریئر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس شعبے میں اس نے علم حاصل کیا ہے اس شعبے میں رہ کر وہ کچھ نہ کچھ کام کریں. اگر آرکیٹیکٹ ہے تو بلڈنگ ڈیزائن کریں, وہ شہروں کے نیبرہڈ کی ڈیزائن کریں, انٹیریئر کی ڈیزائن کریں. دوسرا جو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ کچھ پیسے کمائیں. تو کریئر کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف کام نہ کرے بلکہ پیسے بھی کمائے اس کے ساتھ. اور جو تیسرا مقصد ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح نیشنل یا گلوبل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اپنا کنٹریبیوشن سامنے لائے. پہلی بات ہم سب ایک بڑی دنیا کا حصہ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس سے کنٹریبیوٹ کریں. یہ تین چیزیں ہیں, ہم میں سے ہر کوئی یہ کام کرتا بھی ہے اور کر بھی سکتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اس کا اثر کیا ہے. اب جس طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کورس پڑھتے ہیں تو ٹیچر کا پورا خواہش یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ کورس پورا سمجھ جائیں, مگر جب ایگزامینیشن ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی کے 60 نمبر آئے, کسی کے 50 آئے, کسی کے 80 آئے. اس کا مطلب ہے مختلف لوگ اس کورس کو مختلف حصے میں سمجھتے ہیں. سو آرکیٹیکچر کرنے کے بعد جو میں نے یہ کہا کہ اگر آپ دیکھیں تو پورے شہر میں اگر 98% آرکیٹیکچر پرنسپل میں نہیں بنتا تو اس شہر میں اگر 2% بھی بنتا ہے تو اس کا بہت بڑا اثر ہے. 2% بھی کم نہیں, کیونکہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ کتنی عمارتیں بن رہی ہے ایک سال میں, تو اس کا 2% بھی اگر بن رہا ہے بہت بڑی بات. اور وہ 2% کی بات بھی الگ ہے. اب آپ دیکھیں تو ہم نے کہا کہ ڈالمن مال ہے, ڈالمن مال آپ نے دیکھا, آپ کو پسند ہے نا ڈالمن, لکی ون مال ہے, پسند ہے نا آپ کو, مگر آرکیٹیکچرل پرنسپلس پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ جتنا آپ کا کلائمیٹ کو وہ کر رہا ہے اتنا وہ چھوٹی چھوٹی عمارتیں نہیں کر رہے ہیں جو 100 ہوگی. جتنا وہ انرجی کنزیوم کر رہا ہے, جتنا وہ ویسٹ جنریٹ کر رہا ہے, جتنا وہ پلیوٹ کر رہا ہے, مگر جس آرکیٹیکٹ نے بھی بنایا وہ تو کام کرے گا. تو
इट इज नॉट कि आर्किटेक्ट्स जो है वो उसकी खपत नहीं है इस कराची के अंदर या इस मुल्क के अंदर, खपत तो है, डिमांड खपत से ज्यादा है, जितना सप्लाई है उससे ज्यादा डिमांड। और खास करके जब हम एक क्लाइंट के हवाले से देखते हैं तो फिर हम ये समझते हैं, या यूजर के हवाले से देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि जिन लोगों को आर्किटेक्चरल सर्विसेज की जरूरत है वो आर्किटेक्ट्स के फीस पे नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते। सो लिहाजा जो लोग करना चाहते हैं आर्किटेक्ट के लिए काम करवा ये कर सकते हैं, या कोई करना चाहते हैं उसके लिए करवा होता है, जो नहीं करना चाहते हैं आप उसके लिए नहीं कर सकते, ना करेंगे आप। लेकिन सर हमें 2% की बजाय 98% पे फोकस करना चाहिए ना। आपको फोकस तो जरूर करना चाहिए आपको, मगर क्या आप एक्चुअली कर सकते हैं? सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, 3 करोड़ के वादे में आप कितने लोगों को कब तक अवेयर करेंगे, क्योंकि उसकी पॉसिबल ही नहीं है कि आप इतने बड़े अमाउंट को कितने दिन इम्प्लीमेंट कर सकते। इसी तरह की पॉसिबल है कि आप एक लार्ज स्केल पे किसी पॉपुलेशन को अवेयर कर सकते। पॉसिबल तो है, मगर एक जस्तुजू भी तो चाहिए। अब जैसा मैं आपसे कहूँ कि इतनी सारी बातों के बाद मैं ये कहता हूँ कि जब तक आप एक दरख्त अडॉप्ट नहीं कर लेंगे मैं आपको सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। आप एक दरख्त बताएं, आइडेंटिफाई करें कि मैं इस दरख्त को अडॉप्ट कर रहा हूँ, अब मैं इस दरख्त के रिस्पॉन्सिबल हूँ। स्टूडेंट बहुत जल्दबाज होते हैं, पहले शहर को समझिए, बातों को समझिए, फिर इम्प्लीमेंट करने की बात आएगी। आरिफ साहब इजाफा करना चाह रहे हैं इसमें कुछ? पहले तो फजल को बहुत खुश फहमी है कि 2%। मैं आपको बताऊं 99.1% भी नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, देखिए पढ़ाई के ज़रिए अवेयरनेस आती है, और वो अवेयरनेस जो है वो तुम्हारी हद तक महदूद नहीं है, उसको तुम आगे भी फैलाती हो। सबसे बड़ा मसला जो है तालीम का इस मुल्क में वो ये है कि तुम्हें झूठ बताया जाता है जब से तुम छोटे से होते हो, और जब तक तुम आर्किटेक्चर पढ़ते हो, और उसके बाद भी तुम्हें अलावा झूठ के कुछ नहीं सिखाया जाता। मेरे ख्याल में इस पे भी एक URC में गुफ्तगू होनी चाहिए कि तुम्हें झूठ क्या बताया जाता है, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो सोशल साइंसेस हो। अलबत्ता जो तुम्हारे फिज़िकल साइंसेस हैं उनमें झूठ बोलना ज़रा मुश्किल होता है, अगर मुमकिन होता तो तुम्हें वहाँ भी झूठ सिखाया जाता। ये एक तुम्हारे रियासत की बहुत बड़ी कमज़ोरी है, और ये जो मसाइल हैं जो तुम्हें दरपेश आते हैं, तुमने भी जिक्र किया जिनका, इनका डायरेक्टली उस झूठ से ताल्लुक़ है। अच्छा, अब तुम ये कहते रहो झूठ है तो तुम फिर गायब हो जाओगे, कहीं भी तुम्हें तलाश भी नहीं कर सकोगे तुम, ये भी मैं तुम्हें बता दूँ। तो नहीं, ये थोड़ा सा मैं वो एग्जैजरेट कर रहा हूँ, मगर ये बहुत अहम बात है कि ये पूछा जाए कि तालीम के ज़रिए हम क्या हासिल करते हैं, और जैसे फजल ने कहा उसे आइंदा चल के हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो बहुत अहम सवाल है जो तुमने पूछा, और उम्मीद है तुम जो आर्किटेक्चर मुकम्मल करोगी, और आर्किटेक्चर मुकम्मल करने के बाद तुम जर्नलिस्ट भी बन सकती हो। तुम किसी न्यूज़ चैनल की एंकर बन के जो हुकूमत तुम्हारे से कहती है कहने को, तुम वो भी कह सकती हो। बहुत सारी मुमकिनात हैं। जी, अपना तारुफ करा दे। मैडम जुबैदा मुस्तफ़ा, पहले हम उनको ले लें। शकील, माइक दे दो।
علم کے بارے میں کہ یہاں پہ جو جھوٹ ہوتا ہے اور جو سیکھنا تو آپ کیا کریں آپ. لیکن یہ کچھ علاقے دیکھتے ہوئے کیونکہ عام طور سے لوگوں کا خیال کیے گئے یا لوگوں سے مطلب حکمران بھی ان کا خیال ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ سیاست جیسے پولیٹیکل سائنس ان سب میں ذرا بولنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو کلاس روم میں ہی بول دیا جائے گا. اور اکثر تو بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح سے جیسے ان کے خیالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہی ٹیچرس کی پڑھائی کرتی ہیں. پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. پیچھے کوئی صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم, میرا نام رضوان ہے اور میرا تعلق CSSP ہے, سول سوسائٹی سپورٹ پروگرام کے انفارچونیٹلی ایک بات کی کہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس سمندر ہے. بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. کچھ سال پہلے میری ملاقات ہوئی تھی عارف صاحب سے, عبداللہ صاحب کے ساتھ, اور ویسٹ مینجمنٹ کا ایک پروجیکٹ تھا, تو اسی کے ریلیٹڈ ہم نے وزٹ بھی کیا تھا ابراہیم میں. اور ہماری جب ان سے بات ہوئی لوگوں سے تو انہوں نے کہا کہ اب سے پہلے جب 20 سال پہلے ہم جب مچھلی پکڑتے تھے تو وہ یہاں قریب میں آس پاس 5 کلومیٹر پہ ہمیں مل جاتی. اب ہمیں 50 کلومیٹر آگے جانا پڑتا ہے. اور پانی کی کوالٹی یہ ہے کہ وہاں پہ ویسٹ واٹر جو انڈسٹریل ویسٹ, اور بالکل آپ سمجھ لیں کہ پورے کراچی کا جو سیوریج ہے سارا اپنا سمندر میں جاتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ حیدرآباد میں بھی ہم اگر بات کریں تو ابھی ریسنٹلی میں گیا تھا انڈس ریور کے پاس. وہاں پہ قاسم آباد کا علاقہ ہے, اس کا پورا میونسپل ویسٹ جو ہے پورے علاقے کا وہ انڈس ریور میں جاتا ہے. تو جب آپ نے ایک اسٹارٹ میں پورا بہت اچھے سے الیبوریٹ کیا کہ یہ جو انکریز آف دی ٹیمپریچر ہے اس کے بیسس پہ ہم نے پھر آرکیٹیکٹ کی بات کی, بلڈنگ کوڈس کی بات کی. رضوان صاحب پلیز سوال پہ آ جائیں. ہاں تھوڑا سا پلیز. تو میں ٹو بی ویری اسپیسیفک یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ایشوز تو ہیں اور ہم یہ سمجھتے بھی ہیں, ہمارے یہاں جو تھنک ٹینکس ہے وہ اس پہ بات بھی کرتے ہیں, لیکن اس کا جو کریکٹیو ایکشن ہے یا اس کے لیے ہمیں کیا اسٹریٹجی بنانی چاہیے. ہمارا جو یوتھ ہے وہ یہاں سے نکل رہا ہے. 10 لاکھ اس سال گئے ہیں, 6-7 لاکھ پہلے چلے گئے. یوتھ اس میں ہمارے پاس ہے ہی نہیں. ان کا جو ایم ہے وہ یہاں سے نکلنا ہے. تو کون آئے گا آگے اور بات کرے گا, اور گورنمنٹ کو سمجھائے گا, کیونکہ ابھی بھی پرائورٹی گورنمنٹ کی رینیویبل انرجی نہیں ہے. کول پہ ہم کام کر رہے ہیں اور کول جو ہے وہ ابھی. آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال پہ آ جائیں. سوال یہ ہے کہ اب ہم کس طرح اس کو اسٹریٹجائز کر کے آگے وے فارورڈ کریں, کون اس میں آگے آئے. جی ان کے سوال کے ساتھ میرا بھی ایک سوال چھوٹا سا نا, چھوٹا سا. زاہد فاروق میرا نام ہے, اربن ریسورس سینٹر. میرا سوال یہ ہے کہ جس مقدار میں کراچی شہر میں ہم زیر زمین پانی جو ہے وہ نکال رہے ہیں اپنے استعمال کے لیے, اس کا امپیکٹ جو ہماری بلڈنگز ہیں, جو ہمارے گھر ہیں, جو ہمارے علاقے ہیں, اگر خدا نخواستہ طوفان آئے, زلزلہ آئے تو کیا ہوگا. میں نے مختصر سوال کیا اور مختصر سا جواب فضل نور صاحب. شکریہ. جی فضل صاحب. جو زاہد صاحب کا سوال ہے وہ پانی نکالنے والا ہے, جو ان کا سوال ہے پانی میں کچرا ڈالنے والا. دیکھیں میں تو کوئی ہائیڈرولوجی کا ایکسپرٹ ہوں, میں ایک جنرل سی بات ہے. میں ایک مثال سے زاہد فاروق صاحب کو دے دیتا ہوں. میرا کراچی کے اندر جو ہے وہ پانی جتنا نکالا جاتا ہے اس سے زیادہ ٹھیکا جاتا ہے. اور کراچی کے اندر جو پانی نکالا جاتا ہے وہ جس لیول سے پانی نکالتا ہے پینے یا استعمال کے لیے وہ بہت گہرا ہے, اور جو ہم
ऊपर कराची में जो पानी फेंकते हैं उससे एक लेयर ऑफ वाटर बनता है, सबसॉइल वाटर, जो कि आपको 3 फीट पे भी कहीं मिलेगा, कहीं आपको 2 फीट पे भी मिलेगा, कहीं आपको 10 फीट पे भी मिलेगा, कहीं 30 फीट पे भी मिलेगा। ठीक है, एक ये है कि दो डिफरेंट लेयर ऑफ वाटर है। अब जो पानी हम निकालते हैं बिल्कुल नीचे से, तो उसके जो पीने या इसके लिए होता है, अगर जब वो बहुत समझे हम 150 फीट या 200 फीट से निकालते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं है। ठीक है, मगर जहाँ आप पानी, जैसे कंस्ट्रक्शन हो रही होती है बड़ी बिल्डिंग्स के खास करके, तो आप देख रहे होते हैं पानी होता है और वो पानी आप निकाल रहे होते हैं और फेंक रहे होते हैं बाहर सड़कों पर या उसमें सूरज में लाइन में डाल रहे होते हैं। तो वो जो पानी निकाल रहा होता है उसका एक असर होता है, क्योंकि वो बहुत बड़े पैमाने पे निकाल रहे होते हैं। और मुझे याद है 2008 या 2010 में किसी वक्त कराची में बारिशें हुई और क्लिफ्टन का 2010 सीव्यू का जो इलाका है, वहाँ जो एक बहुत बड़ा प्लॉट है मैकडॉनल्ड के सामने, एक खाली प्लॉट है, उसमें पानी भर गया। उन्होंने उसमें से फिर पानी निकाला, पंप किया, आउट किया। वो पंप आउट किया और उसके बाद वो वजह है या कोई और वजह है, मगर जो आपका वो अपार्टमेंट्स है सीव्यू के पीछे, जहाँ गैलेक्सी और मेरे ख्याल से 2-3 और अपार्टमेंट है, उसके साथ ही एक वाटर पंप, वाटर टैंक था बहुत बड़ा, ओवरहेड, वो पूरा का पूरा ऐसे नीचे चला गया। It just went down like this. क्योंकि जब वो पानी निकल गया तो वो सॉइल सेटल हुआ और वो पानी का इतना ज़्यादा वेट था मेरे हिसाब से कि वो पूरा का पूरा टैंक जस्ट बन गया। तो अक्सर वक्त जब हम इस तरह के काम करते हैं तो वी डोंट रियली सी कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा। वी नेवर रियली अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट। वी डू थिंग्स, जब हम, वैसे तो कहना नहीं चाहिए, मगर जब भी हम कुछ करते हैं तो हमारी सारी प्लानिंग उस चीज को करने के लिए होती है। हमारी प्लानिंग उसके, वो काम हो जाएगा तो फिर क्या होगा उसके लिए नहीं होती। तो जैसा खबर है, हमने सारा कुछ जद्दोजहद किया पाकिस्तान बनाने के, मतलब जब पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद क्या होगा उसके लिए कोई सोच नहीं। तो जरूरी ये है कि हम सिर्फ प्लानिंग इस चीज पे ना करें कि हम उस चीज को हासिल करें, वो चीज हो जाए, बल्कि हम ये देखें कि उसके बाद जो इमारत है जो बन गई वो कैसे ऑपरेट होगा, वो कैसे मेंटेन होगा, वो कैसे चलेगा, उस चीज के मुताबिक भी डिजाइनिंग और प्लानिंग जरूरी है। तो ये तो एक मुख्तसर सवाल का मुख्तसर जवाब। अब आते हैं लंबे सवाल। सर, जो आपका प्रोजेक्ट है सिविल सोसाइटी सपोर्ट प्रोग्राम, सिविल सोसाइटी सपोर्ट प्रोग्राम जो है, इस तरह के जो भी प्रोग्राम बनते हैं उनका एक विजन होता है, एक मिशन होता है, उनका एक स्ट्रेटेजिक प्लान होता है। तो आपका भी है, ठीक है। हो सकता है कि जो मसला जो आप मुझे बता रहे हैं वो उस विजन और स्ट्रेटेजिक प्लान का हिस्सा ना हो, जैसे आपकी एक ऑब्जर्वेशन है, मगर आपके जैसे कोई ना कोई इदारा हैदराबाद या पाकिस्तान में इस प्रमोशन पे भी काम कर रहा होगा, ठीक है। एक नासिर पवार साहब है मेरे ख्याल से, वो इस पर काफी रिसर्च करते रहते हैं उनके एनवायरमेंट के, और मैं देखता पता भी रहता हूँ। इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज पे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो एक मसला है वो ये है कि हम शेयर नहीं करते, हम मिल के नहीं करते। हर कोई अपने एक 1.5 ईंट की मस्जिद है उस पर काम करते हैं। Unless and until we come together and have a dialogue and understand कि किस तरह मिलकर काम करना चाहिए, हम कर नहीं सकते। मगर उसमें जैसे आरिफ साहब ने कहा, वो चीज जो पॉलिटिकली वायबल नहीं है
اس پہ حکومت کچھ نہیں کرے, نہ کوئی حکومتی ادارہ کرے, نہ ہی آپ کو کرنے دے. ٹھیک ہے, سو unless and until we bring it to light کہ how is this beneficial for everyone, we will not be able to move ahead of it. اگر ہم اس کو ہمیشہ صرف پروجیکٹ کے طرح کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ایک پروجیکٹ بنے گا, اس کے پیسے بھی ملیں گے, اس پہ کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہوں گے, بٹ اٹ ول نیور بی دا امپیکٹ ول نیور بی دیئر. وہ پروجیکٹ ضرور ہو جائے. جی ضرور. دیکھیں آپ کے یہاں ایک بہت قریبی رشتہ ہے سیاستدان, بیوروکریٹ اور بگ منی کا. یہ بہت قریبی رشتہ ہے. اور آپ کا جو بیوروکریٹ ہے سیاستدانوں کی خواہشات پہ یہ اس سب کو آپریٹ کرتا ہے, اور بگ منی ان دونوں تک پہنچتی ہے. اچھا, اب اس میں ایک دو چیزیں ہیں, سب پہ تو نہیں جا سکتے, میرے خیال میں اب 5:10 بھی ہو گئے ہیں. تو اس رشتے کو توڑا کیسے جا سکتا ہے, اس میں بہت ضروری ہے کہ اس کو سمجھا جائے, اور جو بیوروکریٹ ہو, جو آپ کے شہروں کی مینجمنٹ کرے, اس کو علم حاصل ہو کسی نہ کسی طرح کا. اسی سلسلے میں بھٹو کے دور میں ایک بنی تھی میونسپل ریسرچ اینڈ ٹریننگ سینٹر. وہ بنائی گئی تھی, اس کی جو بنانے کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جتنے بھی لوگ انوالوڈ ہوں اربن ڈیولپمنٹ میں, چاہے وہ پٹواری ہو یا چیف سیکرٹری ہو, ان کے لیے کورسز ڈیولپ کر کے اس انسٹیٹیوشنس کو چلایا جائے. مجھے نہیں پتہ وہ کامیاب ہوتا نہیں ہوتا, مجھے علم نہیں ہے, مگر جو وجہ تھی وہ صحیح تھی, بہت مثبت تھی. بہرحال وہ پھر بعد میں وہ مارشل لاء ہیڈ کوارٹرز بن گئی وہ عمارت, اور کافی عرصے مارشل لاء کورٹ رہی. اب مجھے پتہ نہیں کیا ہے. اچھا, ایک تو اٹیمپٹ یہ ہوا تھا بھٹو کے دور میں. دوسرا جو اٹیمپٹ ہوا تھا وہ بھی بھٹو کے دور میں ہوا تھا, مگر دوسرے بھٹو کے, بے نظیر تھے. انہوں نے بنایا تھا ایک پبلک سیکٹر ریفارم کمیشن, اور وہ جو ریفارم کمیشن تھا اس نے پاکستان کی صورتحال سمجھی, اور سمجھنے کے بعد انہوں نے ایک ریفارم, بیسکلی بیوروکریٹک ریفارم اینڈ لیگل ریفارم, اس کے سلسلے میں ایک رپورٹ لکھی. جج اس کے جو ہیڈ تھے وہ دورا پٹیل, جسٹس دورا پٹیل تھے, اور جب وہ بن گئی رپورٹ تو اسے کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ کر لیا. اب آپ کو رپورٹ نہیں مل سکتی. کیا اس کو لپس میں لکھا ہوگا ہمیں نہیں پتہ کہ کیا لکھا گیا تھا, مگر یہ دو ایسے اٹیمپٹس تھے جہاں تبدیلی لانے کی کوشش کی گئی تھی. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جب تک پبلک سیکٹر ریفارم نہیں ہوگا آپ کی جو خواہشات ہیں وہ پوری طرح سے پوری نہیں ہوں گی. اور اگر آپ کی خواہشات جو ہیں وہ تبدیل ہو گئی کوشش میں یا ایکٹیویزم میں, پھر مجھے یقین ہے کہ فرق پڑے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ عارف صاحب. جی ہاں بس لیکن مختصر, کیونکہ پروگرام ہمارا بس پلیز. جی بالکل ہی مختصر بات یہ ہے کہ یہ جو اپیل ہے کہ درختوں کو کٹنے سے روکا جائے, میرے خیال سے اس میں آپ کو کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس کو بھی ایڈ کرنا چاہیے, اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی. لیجسلیشن وہ نہیں بنائیں گے, وہ اسمبلی اسی لیے چیف منسٹر اور گورنر کو. جی اچھا ٹھیک ہے, بس یہی ذرا کلیئر. پروگرام کو اب آگے لے کے چلتے ہیں. واقعی گفتگو بہت دلچسپ ہو رہی ہے, اور فضل صاحب نے صحیح کہا تھا کہ بہت گرم ٹاپک ہے, بلکہ گرما گرم رہا لوگوں کی شمولیت جس طرح بھی. اب ہم آخر میں چاہیں گے کہ ڈائریکٹر اربن ریسورس سینٹر یونس صاحب کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں, آج کے حوالے سے کچھ بات کیجیے گا. بیٹھ جائیں. اچھا
اچھا یہ جو ہم کمیونٹی آرکیٹیکٹ کا جو کورس کراتے ہیں جس میں بچوں کو جو ہے اسکیچنگ، ڈرائنگ اور میپنگ سکھایا جاتا ہے، اس کی بنیادی جو مقصد ہے وہ رابعہ نے آپ کو بتایا. ایک تو یہ ہے کہ میپ جو ہے ہماری زندگی کا ایک بہت اہم چیز ہے، ہر جگہ استعمال ہوتا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ صرف آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ میں میپ اور ڈرائنگ اسکیچنگ سکھائے جاتے ہیں، باقی یونیورسٹیز میں یا باقی ڈپارٹمنٹ میں میپ وغیرہ سکھایا نہیں جاتا. تو یہ اس لیے آپ کو سکھایا گیا. ایک مقصد یہ ہے کہ آپ یہ سیکھیں، میپ پڑھنا سیکھیں، میپ بنانا سیکھیں، تاکہ آپ جو بھی رپورٹ وغیرہ بنائیں یا اسائنمنٹ بنائیں اس میں میپ کا استعمال کریں یا ڈرائنگ کا استعمال کریں یا اسکیچنگ کا استعمال کریں. اس سے آپ کی رپورٹنگ بہت زیادہ واضح ہوگی، لوگ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو سمجھ سکیں گے اور یہ زیادہ بہتر ہوگی. مگر ایک دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم میپ کے ذریعے شہری مسائل کو اجاگر کریں. اب یہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ گزشتہ چند سالوں میں کراچی میں ہزاروں کی تعداد میں درخت کاٹے گئے، یعنی سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں. اور ایک بالکل ایک مافیا ہے جو پہلے تو درخت لگاتی ہے، ایسے درخت لگاتی ہے جو اس شہر کے انوائرمنٹ سے مطابق نہیں رکھتے یا اس شہر کے لوکل درخت نہیں ہوتے ہیں. وہ درخت جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر ایک لابی چلاتے ہیں کہ یہ درخت شہر کے لیے خراب ہے، ان کو کاٹیں. ہزاروں کی تعداد میں کاٹے گئے. ابھی چند دن پہلے اسی شہید ملت پہ سینکڑوں درخت کاٹے گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ درخت کاٹ رہے ہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے نیم کے درخت لا کے انہوں نے لگائے. اب وہ نیم کے درخت 20 سال بعد بڑے ہوں گے. تو اس کے ذریعے ہم ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں، جتنے اسٹوڈنٹ اب یہاں سے آج پاس آؤٹ کر رہے ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں کا میپ بنائیں اور اس میں درخت مارک کر دیں کہ کہاں کہاں درخت ہے، اور ان درخت کو جیسے فضل صاحب نے تجویز دی اڈاپٹ کریں، اور ان درختوں کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکرپشن لکھیں کہ یہ درخت کتنے پرانے ہیں، کون سے درخت ہیں اور ان کے کیا فائدے ہیں. اگر ہر بچہ اپنے اپنے علاقے میں ایک نقشہ بنائے تو کم سے کم 15 علاقوں کے تو ابھی بھی بن سکتے ہیں. اس میں URC آپ کی مدد کر سکتے ہیں، فضل نور تو ان کا ڈپارٹمنٹ آف آرکیٹیکچر آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اس طرح ہمارے اگر ہر علاقے کے ہم بناتے جائیں تو ہمارے پاس اچھا خاصا درختوں کا ایک جو ہے ڈیٹا بیس بن سکتا ہے. تو اس جو تعلیم یہاں سے آپ نے سیکھی ہے، جو ٹریننگ حاصل کی ہے، تو اس کو ضائع ہونے نہ دیں، اس کو استعمال کریں اور شہری مسائل کوئی بھی مسئلہ ہو اس نقشے کے ذریعے بہت زیادہ بہتر طریقے سے آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں.